السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ غزہ پٹی میں خوفناک پیش رفت، اسرائیل نے حماس کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی زمینی کارروائی شروع کر دی ہے۔ رات بھر کے حملوں میں درجنوں جانیں ضائع ہوئی، جبکہ اسرائیلی فوج غزہ شہر خالی کرنے کی اپیل کر رہی ہے۔ عالمی برادری اس انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی آزادانہ تحقیقات نے پہلی بار واضح کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے۔ 72 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں بتایا گیا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل نے 4 بار نسل کشی کی ہے، جس میں زیادہ تر جانیں خواتین اور بچوں کی ضائع ہوئی ہیں۔ نیپال کی عبوری وزیراعظم سشیلا کارکی اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے درمیان طے شدہ ویڈیو کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب یہ ملاقات جمعرات صبح 11:30 بجے ہوگی۔ PM مودی عہدہ سنبھالنے کے بعد سشیلا کارکی کو مبارکباد دینے والے پہلے غیر ملکی رہنما ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے عرب و اسلامی سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کی گمراہ کن سوچ خطے اور دنیا کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے اسرائیل پر اقتصادی دباؤ ڈالنے اور اس کے مجرمانہ اقدامات کا محاسبہ کرنے پر زور دیا۔ اجلاس میں قطر پر اسرائیلی حملے کی بھرپور مذمت کی گئی۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارت پر مذاکرات ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکی صدر ٹرمپ نے روس تیل کی خریداری پر بھارت پر بھاری ٹیرف عائد کیا ہے۔ دونوں ممالک مثبت رویہ دکھا رہے ہیں، مگر کچھ مسائل پر اختلاف برقرار ہے۔ حیدرآباد میں اینٹی کرپشن بیورو کی بڑی کارروائی، TGSPDCL کے اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر امبیڈکر ایرگو کے خلاف ناجائز اثاثوں کا کیس درج کیا گیا۔ چھاپوں میں کروڑوں روپے کی جائیدادیں، پلاٹس، عمارتیں، کمپنی اور 2 کروڑ سے زائد نقدی برآمد ہوئی۔ افسر کو گرفتار کر کے عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے اپل میں ایک بار پھر خطرناک حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار سیپٹک ٹینکر مندر کی دیوار سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ ڈرائیور کمار نائک شدید زخمی ہوا۔ ناظرین، یہ وہی مقام ہے جہاں 2021 میں بھی ایک خوفناک لاری حادثے میں جانی نقصان ہوا تھا۔ مقامی لوگ اسے سنگین روڈ سیفٹی کا مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ پیداپلی ضلع کے سلطان آباد میں بڑا حادثہ ٹل گیا۔ مانیرو واگو میں ریت نکالتے وقت اچانک پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا اور 10 مزدور پھنس گئے۔ پولیس اور مقامی افراد نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے رسیوں کے ذریعے سب کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ تلنگانہ میں صحت خدمات بحران کا شکار۔ آروگیہ شری اسکیم کے تحت 400 سے زائد پرائیویٹ ہاسپٹل غیر ادا شدہ بلوں کے باعث آدھی رات سے خدمات معطل کرنے کی تیاری میں ہیں۔ ہاسپٹلوں کا کہنا ہے کہ کئی ماہ سے واجبات ادا نہ ہونے پر چھوٹے اور درمیانی ہاسپٹل شدید مالی دباؤ میں ہیں۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان نے کانگریس حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اماموں اور مؤذنین کی تنخواہوں کے مسئلے پر حکومت غیر سنجیدہ ہے۔ ان کا الزام ہے کہ آدھار اور انکم سرٹیفکیٹ جیسے بہانوں سے مذہبی خادموں کو ان کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ راجندر نگر کے قسمت پور علاقے میں ایک نامعلوم خاتون کی برہنہ نعش برآمد ہونے سے سنسنی پھیل گئی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ جائیداد سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزموں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد میں ایک تاریخی اقدام کیا گیا۔ ملک کا پہلا پاسپورٹ سیوا کیندر کسی میٹرو اسٹیشن پر قائم کر دیا گیا۔ MGBS میٹرو اسٹیشن پر افتتاحی تقریب میں مرکزی وزیر پونم پربھاکر اور کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی سمیت کئی معزز شخصیات شریک ہوئیں۔ یہ منفرد مرکز روزانہ ہزاروں مسافروں کو سہولت فراہم کرے گا۔
जुबली हिल्स कब्रिस्तान के मसले पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव का बड़ा ऐलान। अवाम से खिताब करते हुए कहा कि चेस्ट हॉस्पिटल की जमीन को कब्रिस्तान के लिए अलॉट कराया जाएगा और अगर मौजूदा हुकूमत ऐसा ना करे तो केसीआर हुकूमत आते ही पहले दिन जियो जारी किया जाएगा। इस ऐलान पर मुकामी अवाम ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। नामपल्ली कोर्ट में बड़ा हंगामा, साथी वकीला ने एडवोकेट विजय गोपाल पर हमला कर दिया। बार एसोसिएशन के एहतजाज में शामिल न होने पर कशीदगी बढ़ी, जिसके बाद बहस झगड़े में बदल गई। विजय गोपाल ने दो टोक अंदाज में कहा, एहतजाज में शामिल होना मेरा फैसला है, जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए साबिका क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को गैर कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 22 सितंबर को तलब किया है। अगले ही दिन क्रिकेटर युवराज सिंह को भी ईडी के दफ्तर पेश होना होगा। इससे कबल सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ की जा चुकी है, जबकि फिल्मी सितारों के बयानात भी दर्ज किए जा रहे हैं। एजेंसी का मानना है कि इन ऐप्स के जरिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी की गई है। मुंबई में 60 करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधड़ी केस ने हलचल मचा दी है। बिजनेसमैन और अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा से ईओडब्ल्यू ने 5 घंटे तवील पूछताछ की, जिसमें कई बड़े इंकशाफात सामने आए। जराये के मुताबिक बिपाशा बासु और नेहा धूपिया समेत कई अदाकारों को बड़ी रकूम बतौर फीस अदा की गई। पुलिस को शुबा है कि ये महज धोखाधड़ी नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर मशकूक माली लेन देन का मामला है। आप देख रहे थे QK स्पीड न्यूज़। अपने दोस्त अजीम अहमद अब्बास को दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।